من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الانفال کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 ہے. اس آیت کے اندر بڑا ہی دلچسپ اور اہم قسم کا مضمون ہے. ایک شریعت کا مسئلہ میراث کے حوالے سے ہے. میں ترجمہ اور ساتھی اکٹھا کروں گا. جسے آپ نے دیکھا کہ آیت کافی طویل ہے تو اس کے مضامین ساتھی عرض کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے. دنیا میں رہنے کا ایک بہت بڑا زندگی گزارنے کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب مال ہے. پیسہ مال و دولت. مال و دولت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے دنیا میں عارضی طور پر گزارنے کے لیے انسان کو وہ اس کی ملکیت دی ہوئی ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے. اب اصول یہ ہے کہ جس نے مال دیا ہے آخر میں اسی کے پاس جانا چاہیے. جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی صورت میں وہ مال اسی کو ملنا چاہیے جس نے اس کے پاس عارضی طور پر رکھوایا ہوا تھا. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ مال انسان کی دنیا سے جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے. رشتہ داروں میں بڑی زبردست قسم کی تقسیم اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ کچھ عصبات ہوتے ہیں، کچھ ذوی الارحام ہوتے ہیں. 4 قسم کے عصبات ہیں، 12 قسم کے ذوی الارحام ہیں. تو ان کو کس طریقے، کسی کو نصف، کسی کو ثلثین، کسی کو سدس، کسی کو آدھا، کسی کو ثلثین یعنی 2/3، کسی کو 1/3، کسی کو 1/8، کسی کو 1/4. اس طریقے سے مال تقسیم ہوتا ہے. تو اس کی بڑی زبردست قسم کی تقسیم ہے. وہ پوری اللہ رب العزت نے قرآن میں پورا ایک رکوع ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. وہ پوری ایک تفصیل ہے. یہاں پر اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے، 2 قومی نظریہ. وہ یہ ہے کہ 2 قومیں الگ الگ ہیں ہر لحاظ سے. ایک مسلمان قوم ہے اور ایک کافر قوم ہے. تو یہ ہر لحاظ سے الگ ہیں. لہذا یہاں پر مسئلہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. چونکہ اسلام کے شروع میں کچھ ایسے مسائل تھے کہ بیٹا کافر تو باپ مسلمان، باپ مسلمان تو بیٹا کافر، باپ مسلمان تو ماں، لڑکا مسلمان تو ماں کافر، لڑکی مسلمان تو ماں کافر، ماں مسلمان تو لڑکی کافر. اس طریقے سے بات تھی. لہذا یہ اس زمانے میں بڑی اہم نوعیت تھی مسئلے کی کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ولایت. واؤ کے ہم تو ولایت پردیش کو بولتے ہیں، ولایت ولی ہونے کو بولتے ہیں. ولی کا مطلب ہے حصے دار، یعنی کہ حصے میں کسی شریک کو ولی بھی کہتے ہیں. تو یہ ولایت ہوتی ہے، کسی دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا. کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. یہاں تک ایک بات ہے. جو آیت کے اندر ذکر ہے یہ دوسری بات ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں 2 قسمیں ہیں. ایک وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کر لیا، دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا. تو جن مسلمانوں نے ہجرت کیا تھا وہ مسلمان ان مسلمانوں کے وارث نہیں ہوں گے جنہوں نے ہجرت نہیں کیا. یعنی آسان بات ہے، جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ مدینہ والوں کے وارث نہیں ہیں، جو مدینہ میں رہ گئے تھے وہ مکہ والوں کے وارث نہیں ہیں. یہ ایک انتظامی تقسیم تھی شریعت کے اندر جو کہ اس آیت کے اندر ذکر ہے.
اس ساری تفصیل میں نے اس کو سمجھنے کے لیے عرض کی. تو مسئلہ آخر میں یہ کہ مسلمان جو مہاجر ہے وہ غیر مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا اور غیر مہاجر اس کا وارث نہیں بن سکتا. ایسا ہوا تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اور بہت سے مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ جو ہجرت تھی یہ مدینے کی ہجرت تھی، چونکہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہو چکی تھی اور پھر ایک دفعہ مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی. تو یہ جو ہجرت کا ذکر ہے یہ مدینہ شریف کی ہجرت کا ذکر ہے کہ یہ والی ہجرت تمام مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دی گئی تھی. چنانچہ جو شخص مسلمان تھا اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے، سوائے ان استثناء کے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. جیسے حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے ہجرت نہیں کرنی، بدر کے بعد آپ نے فرمایا تھا تم نے ہجرت نہیں کرنی، تم وہیں پر رہو، وہیں کے احکامات مجھے بتا دے رہو. لیکن مسلمان کے ذمہ لازم تھا، مسلمان کے ذمہ لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے، اپنے وطن کو چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلا جائے. یہ مسلمانوں کے ذمہ واجب کا فرض قرار دے دیا گیا تھا. چنانچہ جو لوگ اس فرض کو ادا نہیں کر رہے تھے، بعضوں نے ان کے ایمان پر بھی شک کیا، بعض صحابہ نے ان کے ایمان کے اوپر بھی شک کیا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. تو اس کے پیچھے یہ مسئلہ بھی تھا کہ مسلمان غیر مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ کسی کے باپ کا مدینہ میں انتقال ہوا ہے تو اگر اس کا بیٹا مکہ میں ہے، اس نے ہجرت نہیں کی ہے، تو اس کے مکہ سے مراد اس نے ہجرت نہیں کی. اگر اس نے کسی دوسری جگہ کی ہجرت کر لی تو پھر اس کو مہاجر شمار کیا جائے گا، اس کی وراثت میں اس کو حصہ ہوگا. یہ ایک حساب سے مسئلہ یہاں پر ہے. لیکن آج کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، ہجرت ختم ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا کہ مہاجر غیر مہاجر کا وارث بن سکتا ہے، غیر مہاجر مہاجر کا وارث بن سکتا ہے، انہیں اس کو ولایت مل سکتی ہے. تو یہ مسئلہ فتح مکہ تک تھا، فتح مکہ کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں اگر وہ والی صورتحال آج بھی پائی جاتی ہے تو یہ مسئلہ ویسے کا ویسے برقرار ہے. اللہ ذکر کر دوں، اس زمانے کے اندر انسان کہیں بھی چاہے تو اپنا ایمان بچا سکتا ہے اور کہیں بھی چاہے تو اپنا ایمان گوا سکتا ہے. پاکستان میں کراچی جیسے مدارس سے بھرے ہوئے شہر میں، اسلام آباد جیسے مدارس سے بھرے ہوئے شہر میں، لاہور جیسے مدارس سے بھرے ہوئے شہر کے اندر بھی لوگ اس دینی تعلیم سے محروم ہیں. بالکل دینی تعلیم سے ایسے محروم ہیں کہ بچوں کو 3-3 4-4 برس تک کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کعبۃ اللہ کون سی جگہ ہے. اور برطانیہ اور لندن اور حتیٰ کہ بدنام زمانہ ممالک بینکاک تک کے اندر لوگ اسلام کو جانتے ہیں، لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں، لوگ اسلام پہ 100% عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آج بھی اس نوعیت کے حالات کسی ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ صورتحال، یہ حکم نافذ ہو سکتا ہے. تو یہ کسی ایسے مفتی کا کام ہو سکتا ہے اس مسئلے کو نافذ کرنا جو مجتہد فی المسائل ہو. مجتہد فی المسائل یہ علماء کے درجات میں سے 4تھا درجہ ہے. 3 درجوں میں آج کل جانا، پہلے جو 3 درجے جیسے امام ابو حنیفہ یہ پہلے درجے کے ہیں، امام شافعی یہ پہلے درجے کے ہیں، امام مالک یہ پہلے درجے کے ہیں. اس کے بعد پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو علماء ہیں جن کی رائے کو امام ابو حنیفہ کی رائے کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے، یہ دوسرے درجے کے علماء ہیں. تیسرے اس سے کم درجے کے علماء جو اس زمانے کے تھے، اور چوتھے درجے کے علماء آج اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اکثر علماء
مل کر کسی ایسے شخص کو یہ عہدہ دیں کہ ہاں یہ شخص مجتہد فی المسائل ہے. مجتہد فی المسائل ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، اس کو مزید تفصیل سے سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ایک درجہ ہے، جیسے آپ کے جی فلاں شخص کیپٹن ہے تو کیپٹن کے درجات کوئی ایک بحریے کا کیپٹن الگ ہوتا ہے، فلاں کا کیپٹن اور ٹیم کا کیپٹن الگ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک ٹرم ہے مجتہد فی المسائل، یعنی اس زمانے میں کسی کو مسائل اخذ کرنے کا اختیار ہو تو ایسے علماء اس نوعیت کا فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ کہ مہاجر غیر مہاجر کا وارث بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، تو اس کے حوالے سے جیسے کہ آج کل ہمارے ترکی کے مسائل اور اس نوعیت کے مسائل ہیں تو اس میں یہ مسئلہ فٹ نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہی سمجھا جائے گا، پہلی بات یہ سمجھی جائے گی کہ آج کے زمانے میں حکم نہیں رہا، منسوخ ہو گیا ہے. اگر نافذ ہونے کی صورت ہے تو کوئی بڑے علماء مل کے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہرحال اب آیت کو سمجھیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، وَنَصَرُوا اور پناہ دی، أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ آپس میں تعلق والے، ان مہاجر اور انصار یہ آپس میں تعلق والے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کو ان کی ولایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ یہ لوگ ہجرت نہ کر رہے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر یہ لوگ جو مکہ میں ہیں کہ تم سے دین میں مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے ذمہ ہے تم ان کی مدد کیا کرو، تم ان کی مدد کرو. ایسا نہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں بلکہ تم ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے خلاف مدد نہ کرنا جن سے تمہارا معاہدہ ہے، اس قوم کے خلاف مدد نہ کرنا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. فالذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ تو تمہارے وارث ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مسلمان کو کافر کا وارث بنا دو گے تو زمین میں فتنہ فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا. لہذا یہ فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو بھی اختیار ہو جائے گا کہ بیٹا جناب کو اپنی مرضی ہے کافر ہو جائے، لہذا باپ کو اس کے اوپر کوئی اختیار نہ رہے گا. چنانچہ باپ کو اتنا اختیار تو رہنا چاہیے کہ میرا بیٹا کافر ہو گیا لہذا میں اس کو مال نہیں دوں گا. آج کل لوگ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، میں اس کو آگ کرتا ہوں، تو آگ کرنے سے کوئی بھی اولاد آگ نہیں ہوتی. کسی آگ کرنے کا جیسے آج کل کے زمانے میں آگ کیا جاتا ہے، میں فلاں بیٹے کو، میں فلاں کو اپنی وراثت سے آگ کرتا ہوں آج کے زمانے میں، اور نہ پہلے زمانے میں ایسا تھا نہ آج کے زمانے میں ایسا ہے. تو آگ کرنے سے کوئی آگ نہیں ہوتا. ہاں کافر جو ہے وہ مسلمان کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اور مسلمان اگر ہے تو وہ اپنے باپ کافر کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. اس میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کچھ وجوہات کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اگر باپ کافر ہے تو مسلمان اس کا وارث بن سکتا ہے، لیکن برحال مسئلہ یہ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ ہوگا، فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. کس نوعیت کے فتنے اور کس نوعیت کے فسادات ہو سکتے ہیں اس میں بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لیں کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، یہ پہلا مسئلہ ہے. کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، یہ دوسرا مسئلہ ہے. مہاجر غیر مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا، یہ تیسرا مسئلہ ہے. اور غیر مہاجر کا وارث نہیں بن سکتا، یہ چوتھا مسئلہ ہے. یہ ان دو آیات کے اندر یہ ہے. اگلی دو آیات کے اندر ان کی کچھ تعریفیں ہیں.